ہو گیا تھا. جیسے وہ آج کل ایک یوٹیوبر آ رہا ہے نا, غریبوں کو گالیاں دے رہا ہے صبح شام, اس تک میرا کوئی پیغام پہنچا دو کہ یہ جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا, دولت کمانا مشکل نہیں ہے, خدا کی قسم دولت کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. کچھ نہیں ہوتا, آپ کی افطاریاں بہت اچھی ہو گئی, آپ بڑی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, آپ غریبوں کو برا بلا مت کہو. 2 منٹ لگتے ہیں, اللہ کی نظر ہٹتی ہے اور یہ دولت ساری چھن جاتی ہے, روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. قرآن میں ایک جگہ نہیں, درجنوں جگہ اللہ نے کہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دوں گا, اور جس کو چاہتا ہوں سارے کمانے کے طریقے اختیار کر لے, غریب کا غریب ہی رہے گا. تو موٹیویشن کرنی چاہیے غریبوں کو تاکہ سستی کاہلی دور ہو, مگر موٹیویشن کا یہ طریقہ کہ غریب احساس کمتری میں جانا شروع ہو جائے, یہ شریعت کے بالکل مطابق نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نوجوان ہے جس کا نام شاہد انور ہے, جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا امیر سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار سمجھتا ہے اور دولت مند بھی سمجھتا ہے. شاہد انور اپنے بارے میں خود بتاتا ہے کہ 2015 میں میرے پاس کچھ نہیں تھا, نہ میرے پاس گاڑی تھی, نہ میرے پاس دولت تھی, نہ شہرت تھی, کچھ بھی نہیں تھا, میں ایک عام انسان تھا. وہ کہتا ہے کہ 2015 میں سعودی عرب گیا, وہاں پر میں نے مزدوری وغیرہ شروع کر دی, اور وہ کہتا ہے کہ میں ملیشیا گیا, میں ادھر گیا, میں ادھر گیا. آج جب اس کے پاس دولت آ گئی ہے, آج جب اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے, شہرت آ گئی ہے, تو وہ کبھی غریبوں کو برا بلا کہتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ تم غریب ہو, تم بوسری والے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تم پیسہ نہیں کماتے, تم جو ہے نا تم نیچ قسم کے ہو. اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اور غریبوں کو نیچ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو میرا شاہد انور سے یہ سوال ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ 2015 میں کچھ نہیں تھا, وہاں پر میں شیخوں کے پاس گیا, وہاں ان کی مزدوری کرتا تھا اور ان کی غلامی کرتا تھا اور ان کے میں کتے نہلاتا تھا. ابھی آپ نے خود کہا ہے جب یہی کام کوئی غریب کرتا ہے تو وہ تمہیں جو ہے پسند نہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں وہ شروع دن سے کرتا آ رہا ہے. غریبوں کو برا بلا کہنا تو اس کی عادت بن گئی ہے. تو پہلے وہ غریبوں کو برا بلا کہتا تھا, تو میں ان کی باتوں کو سنتا رہا لیکن اگنور کرتا رہا. پھر اس کے بعد وہ جتنے بھی ہمارے جو ٹرانسجینڈر ہیں, جتنے بھی پاکستان کے اندر جو خنثی ہیں, جو ٹرانسجینڈر ہیں, انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا. تو شاہد انور کو ان کی بات بھی پسند نہیں آئی, ان کے بارے میں ویڈیو بنانا شروع کر دی. اس نے ان کے خلاف بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ ٹرانسجینڈر اب خسرے وغیرہ اور خنثی ہمیں تبلیغ کریں گے, ہمیں اسلام سکھائیں گے. اس کے بعد پھر مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس ایک مرتبہ کسی آدمی نے ایک چٹھی بھیجی کہ ایک آدمی ہے جس کا نام شاہد انور ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے, بہت بڑا مالدار سمجھتا ہے, اس کے پاس پیسہ آ گیا. تو مفتی صاحب نے جو ہے ایک اخلاق کے دائرے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی. جب وہ شاہد انور صاحب نے یہ ویڈیو سنی, مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب سنا, تو اس کو جو ہے بالکل مفتی صاحب کی بات پسند نہیں آئی اور مفتی صاحب کے خلاف اس نے بات کرنا شروع کر دی. مفتی صاحب ہمیشہ مجھ پہ ویڈیوز بناتے ہیں شاہد انور کا اٹینشن لینے کے لیے تاکہ شاہد انور مجھے جواب دے. بٹ میں تو اس لیے جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ نہ تو میں ان کو جانتا ہوں, نہ میں کسی کو جواب دینا پسند کرتا ہوں. I like to ignore. لیکن اب بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ غریبی عیب نہیں. غریبی عیب ہے. غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے. غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے. جب بھوک لگتی ہے, غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھینتا ہے, لوگوں کے گھر توڑتا ہے, جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے. ایسے غریب میں نے دیکھے ہیں کہ قبرستان سے عورتوں کی لاش کو نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں, پکڑے گئے, کہتے ہیں غریب ہے, شادی نہیں کر سکتے, اس لیے کرنا پڑتا ہے. غریبی عیب ہے. اگر غریبی عیب نہیں تو اپنے یوٹیوب کا مانیٹائزیشن بند کر دو. یہ جو تم نے سفید کپڑے اور لوگ یہ مفتی کو اتنا بڑا شاہد انور نے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہی سب کچھ ہے. اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ امیری جو ہے سب کچھ ہے اور غربت ہر کام کرواتی ہے. غربت جو ہے 2 نمبر کام کرواتی ہے, غربت جو ہے وہ زنا کرواتی ہے, اور غربت جو ہے قتل کرواتا ہے, لوگوں کے گھر اجاڑتا ہے. تو میرا شاہد انور صاحب کو یہ جواب دوں گا میں اس سوال کا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ غربت ہر جرم کرواتی, اس طرح امیر بھی تو ہر جرم کرواتی ہے نا. ابھی ایک آدمی ہے, سردار ہے, پیسہ ہے, اس کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, تو اس کے لیے شراب پینا آسان ہے, لیکن غریب یہ نہیں کر سکتا. اسی طرح امیر کے پاس پیسہ ہے تو وہ زنا کر سکتا ہے, لیکن غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اس کام سے بچ جائے گا. تو غریبی, امیری, دولت, پیسہ,
عزت دولت شہرت یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں انسان محنت کرے، حلال کمائے، گناہوں سے بچے، حرام کمائی سے بچے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بات کہی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افتراء، بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ وہ آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ غریب جو ہیں وہ بغیرت ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر یہ فرمایا کہ غریب جو ہے وہ بغیرت ہے؟ نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں یہ فرمایا ہے، نہ حدیث میں یہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب جو ہے غربت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیرت کرا دیا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں پر بھی نہیں فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح کی بات کہیں فرمائی ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے دولت کے نشے میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے نہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو دیکھتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کیا نہیں فرمایا۔ یہ دولت شہرت پیسہ جو ہے یہ کہیں آپ سے ایمان سلب نہ کر لے۔ آپ پیسہ کمائیں، ضرور کمائیں، زیادہ کمائیں، لیکن اپنے حدود کے اندر رہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کیا ہمارے پیارے نبی غریب نہیں تھے؟ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم کر دیجئے، ہم آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں اور اللہ آپ کا شکر ادا کروں۔ ہمارے بے نبی کے غربت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ پسند نہیں تھا؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیری پسند نہیں تھی؟ بالکل پسند تھی۔ انسان پیسہ کمائے، زیادہ کمائے، حلال کمائے، مگر حلال کمائے اور دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر نہ سمجھے، اپنے حدود میں رہیے۔ شاہد انور صاحب، آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے حدود میں رہیے، غریبوں کو موٹیویٹ ضرور کریں، مگر ان کو جو ہے کم تر دکھانے کی کوشش نہ کریں۔